اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ دعائے عہد امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ یہ دعا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ تجدید عہد پر مشتمل ہے۔ اس دعا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ غیبت کے دوران اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 روز تک بوقت صبح پابندی سے پڑھے تو وہ امام کے انصاروں میں سے ہوگا۔ اس دعا کے ہر لفظ کے بدلے میں 1000 حسنات اور نیکیاں حساب میں لکھے جاتے ہیں۔ تو آئیے اس دعا کا اردو ترجمہ تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، اے عظیم نور کے پروردگار، اے بلند کرسی کے پروردگار، اے موجیں مارتے سمندر کے پروردگار، اے توریت اور انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے، اے سایہ اور دھوپ کے پروردگار، اے قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، اے مقرب فرشتوں کے پروردگار، اے فرستادہ نبیوں اور رسولوں کے پروردگار، اے معبود، بے شک میں سوال کرتا ہوں تیری ذات کریم کے واسطے سے، تیری روشن ذات کے نور کے واسطے سے، اور تیری قدیم بادشاہی کے واسطے سے، اے زندہ اے پائندہ، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کے واسطے سے، جس سے چمک رہے ہیں سارے آسمان اور ساری زمینیں، تیرے نام کے واسطے سے، جس سے اولین و آخرین نے بھلائی پائی، اے زندہ ہر زندہ سے پہلے، اور اے زندہ ہر زندہ کے بعد، اور اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے زندوں کو موت دینے والے، اے وہ زندہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے معبود میرے مولا امام مہدی کو جو تیرے حکم سے قائم ہیں، ان پر اور ان کے بزرگان پر خدا کی رحمتیں ہوں، اور تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی طرف سے جو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں ہیں، میدانوں، پہاڑوں، خشکیوں اور سمندروں میں، میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے بہت درود پہنچا دے، جو ہم وزن ہو عرش اور اس کے کلمات کی روشنائی کے، اور جو چیزیں اس کے علم میں ہیں اور اس کی کتاب میں درج ہیں۔ اے معبود، میں تازہ کرتا ہوں ان کے لیے آج کے دن کی صبح کو، اور جب تک زندہ ہوں باقی ہے یہ پیمان، یہ بندھن اور ان کی بیعت جو میری گردن پر ہے، نہ اس سے مکروں گا نہ کبھی ترک کروں گا۔ اے معبود، مجھے ان کے مددگاروں اور ان کے ساتھیوں اور ان کا دفاع کرنے والوں میں قرار دے، حاجت براری کے لیے ان کی طرف بڑھنے والوں، ان کے احکام پر عمل کرنے والوں، ان کی طرف سے دعوت دینے والوں اور ان کے ارادوں کو جلد پورے کرنے والوں، اور ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں قرار دے۔ اے معبود، اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حائل ہو جائے جو تو نے اپنے بندوں کے لیے آمادہ کر رکھی ہے، تو پھر مجھے قبر سے اس طرح نکالنا کہ کفن میرا لباس ہو، میری تلوار بے نیام ہو، میرا نیزہ بلند ہو، دائی حق کی دعوت پر لبیک کہوں، شہر اور گاؤں میں۔ اے معبود، مجھے حضرت کا رخ زیبا، آپ کی درخشاں پیشانی دکھا، ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا، ان کی کشائش میں جلدی فرما، ان کے ظہور کو آسان بنا، ان کا راستہ وسیع کر دے اور مجھ کو ان کی راہ پر چلا، ان کا حکم جاری فرما، ان کی قوت کو بڑھا۔ اے معبود، ان کے ذریعے اپنے شہر آباد کر اور اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے، کیونکہ تو نے فرمایا اور تیرا قول حق ہے کہ ظاہر ہو فساد و خشکی اور سمندر میں،
یہ نتیجہ ہے کہ لوگوں کے غلط اعمال و افعال کا پس اے معبود ظہور کر ہمارے لیے اپنے ولی اور اپنے نبی کی دختر کے فرزند کا، جن کا نام تیرے رسول کے نام پر ہے، یہاں تک کہ وہ باطل کا نام و نشان مٹا ڈالیں، حق کو حق کہیں اور اسے قائم کریں۔ اے معبود قرار دے ان کو اپنے مظلوم بندوں کے لیے جائے پناہ اور ان کے مددگار جن کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں بنا۔ ان کو اپنی کتاب کے احکام کے زندہ کرنے والے جو بھلا دیے گئے، ان کو اپنے دین کے خاص احکام اور اپنے نبی کے طریقوں کو راسخ کرنے والے بنا۔ ان پر اور ان کے آل پر خدا کی رحمت ہو۔ اے معبود ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے ظالموں کے حملے سے بچایا۔ اے معبود خوشنود کر اپنے نبی محمد کو ان کے دیدار سے، اور جنہوں نے ان کی دعوت پر ان کا ساتھ دیا اور ان کے بعد ہماری حالت زار پر رحم فرما۔ اے معبود ان کے ظہور سے امت کی اس مشکل اور مصیبت کو دور کر دے، اور ہمارے لیے جلد ان کا ظہور فرما کہ لوگ ان کو دور اور ہم انہیں نزدیک سمجھتے ہیں۔ تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، جلدی جلدی کریں اے میرے آقا، اے مالک زمانہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ التماس دعا زوار ڈاکٹر محمد ثقلین ہے۔